الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ علی العظیم۔ میرے پیارے دوستوں اور پیارے ساتھیوں اور معزز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم کچھ گفتگو کرنے سے اور عرض کرنے سے قبل ہم تمام مل کر سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر رسول دو عالم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے۔ اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش، اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش، عمران کے لہو سے ختیجہ کے مال سے، عمران کے لہو سے ختیجہ کے مال سے۔ مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، بالخصوص آج کی اس محفل خواجہ انسانیت محسن اسلام متولی کعبہ نگہبان رسالت حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کی شان میں منسوب ہے، لہٰذا حضرت ابو طالب علیہ السلام اس ذات کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام کی حاجت ہوتی، کسی کام میں مشکل ہوتی تو اس کی حاجت روائی، اس کی مشکل کشائی حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو آئیے اسی ذات قدسیہ کے تعلق سے ہم کچھ بیان کرتے ہیں۔ آج ان کے تعلق سے کچھ سنیں گے ہم، کیونکہ آج کل یہ مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی یہ مسئلہ ان کے ایمان کے تعلق سے اٹھایا جا رہا ہے۔ خواہ مخواہ اگر کچھ نہ بھی بولے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر آج کل سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اسی کے تعلق سے آج کچھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فضائل اور ان کی شان میں بات چیت کریں گے۔ اس سے قبل ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی
یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ نے توحید الہی کو، اسلام کے پیغام کو اپنے اقربا تک پہنچا دیجیے، یعنی اپنے خاندان والوں میں اس کی تبلیغ کیجیے، اس کی دعوت دیجیے۔ اور اسی آیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر توحید الہی کو بیان کیا، یعنی اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ تو اس وقت تمام سارے سرداران قریش یعنی کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ تو جیسے ہی سرکار دو عالم تمام سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تو اس میں سب سے پہلے ابو لہب جو رہتا ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ انکار کر کے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو طالب سے فرماتے ہیں کہ چچا ایک دعوت کرنی ہے، جس کا مشہور نام بھی ہے دعوت ذو العشیرہ، ایک دعوت کرنی ہے۔ تو حضرت ابو طالب سے سرکار دو عالم فرماتے ہیں، اور باقاعدہ دعوت کا انتظام بھی ہوتا ہے، اس میں گوشت پکایا جاتا ہے، دودھ رہتا ہے، شہد رہتی ہے، اور تمام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، بنی ہاشم والے، قبیلہ قریش والے موجود رہتے ہیں، ان تمام کو دعوت ہوتی ہے۔ یہ دعوت ہوتی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، اسلام کی توحید کی سب سے پہلی دعوت، اور اس کا جو دعوت کی جگہ ہے، جو دعوت کا پلیس ہے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو تمام کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، تمام کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، تمام لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے، جو بھی آپ پیغام سنانا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کے سامنے سنا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور توحید کا پیغام سناتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو تمام سرداران قریش اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم کو بات کو نہیں مانتے، ان کی بات کا رد کر کے، انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن دعوت کرتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، دوسرے دن بھی پیغام دیتے ہیں، دوسرے دن بھی تمام کفار مکہ و مشرکان مکہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر سے تیسرے دن دعوت ہوتی ہے، دعوت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے توحید الہی کا، خدا کی توحید کا، خدا کی وحدانیت کا، اسلام کا پیغام دیتے ہیں۔ تو تمام کفار مکہ جو رہتے ہیں پھر سے انکار کرتے ہیں۔ جب یہ تمام کفار مکہ جیسے ہی اٹھتے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تلوار نکال لیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کتب حدیث میں، تاریخ کی کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ اسے بہت سے مفسرین نے، محدثین نے نقل کیا ہے ان سب باتوں کو۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کفار مکہ سے جو بھی میرا بھتیجا کہنا چاہتا ہے اسے بغور سنو، جب تک تم سنو گے نہیں تو میں تم کو جانے نہیں دوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بات سناتے ہیں، اسلام کی دعوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ کی یکتائیت کی بات سناتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں بات، پھر بھی ان کے دلوں میں نہیں جاتی، وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں سننے کے بعد بھی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس تمام واقعے سے، اس پورے دعوت ذو العشیرہ سے ہم کو ایک نقطہ ملتا ہے
ایک پوائنٹ ملتا ہے اس میں. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے بولے تو دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو میں اب تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو پہلے سے ہی کافر ہے، پہلے سے ہی مشرک ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو انتظام کرنے کے لیے کوشش کرے گا؟ جو پہلے سے ہی کافر ہے اور سرکار دو عالم بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا تبلیغ کر رہے ہیں، کیا کوئی کافر اس بات پر ریڈی ہوگا کہ تم اللہ کی دعوت دو؟ تو اس بات سے کیا، اور تاریخ تبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن جو سرکار دو عالم دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت کو بغور حضرت ابو طالب علیہ السلام سنتے ہیں. سننے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سرکار دو عالم سے؟ اے میرے بھتیجے، جو بھی تم نے دعوت دی ہے، جو بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، جو بھی تم نے اسلام کا پیغام دیا ہے، میں دل و جان سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ تاریخ تبری میں اور دوسرے دیگر کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے. اب اس سے ہم کو پتہ کیا چلا؟ سرکار دو عالم وہاں پر کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے. تو اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی کافر رہتا تو دعوت کو نہ سپورٹ کرتا، وہ دعوت نہ منعقد کرتا، نہ لوگوں کو کھانا کھلاتا. وہ اپنے دل میں سمجھتا ہے سب پیسوں کی بربادی ہے، وقت کا ضائع ہے، اور میرا نام بھی مکہ المکرمہ میں خراب ہوگا سردارین قریش کے قریب. تو یہ کافر کہاں سے چاہے گا؟ یہ تو مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار دو عالم جو بھی فرماتے ہیں اس دعوت ذوالعشیرہ میں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ جب سرکار دو عالم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا. 40 سال جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، اس وقت کی بات ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. تو ان کی والدہ کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہتے ہیں. اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے. تو 6 سال کی عمر تک حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان یعنی حضرت عبد المطلب کی پرورش میں کفالت میں رہتے ہیں. تو 6 سال کے بعد جب حضرت عبد المطلب کا وقت بھی قریب آتا ہے، یعنی ان کا بھی دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے، تو حضرت عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں کو بلاتے ہیں. تمام بیٹوں کو بلا کر سرکار دو عالم کی کفالت کی ذمہ داری دیتے ہیں. یعنی اب اس جگہ پر کون سرکار دو عالم کی کفالت کرے گا، کون سرکار دو عالم کی پرورش کرے گا، یہ وہاں پر منتخب کرنا تھا. تو حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یعنی حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں سے کہتے نہیں کہ تم سرکار دو عالم کی پرورش کرو، تم سرکار دو عالم کی کفالت کرو، بلکہ خود سرکار دو عالم سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تم جس کے پاس بھی جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، اس کی پرورش میں، اس کی کفالت میں تم رہ سکتے ہو. تو جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جا کر لپٹ لیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب تھا، نہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کی پرورش میں، ان کی کفالت میں رہنے کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں انتخاب کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری، عظمت ابو طالب، عظمت ابو طالب.
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ، کفالت کا ذمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر آتا ہے۔ تو 6 سال کی عمر سے کم از کم روایتوں میں آتا ہے 40 سال، 39 ایئرس یا 43 ایئرس، مختلف روایتیں ہیں اس کے، کم از کم 40 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور کفالت اور نگہبانی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی تھی۔ میں یہ سب باتیں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں بولے تو قرآن میں ایک واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں جو فرعون رہتا ہے اسے کچھ کاہنوں نے، کچھ اس دور کے جاننے والے، علم جاننے والے جادوگروں نے اسے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا، جو تیری بادشاہت کو مٹی میں ملا دے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مصر میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو نو مولود بچوں کو قتل کر دے۔ یہ اسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس دور کے جادوگر، اس دور کے کاہنوں نے فرعون کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو فرعون کیا کرتا ہے، اپنی فوج کو بھیجتا ہے، جا کے دیکھو کس گھر میں اگرچہ بچی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو، اگرچہ بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دو، اسے ذبح کر دو۔ تو اس کی فوج دیکھتی ہے، جاتی ہے، جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو جا کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ رہتے ہیں یہ ایک پلان کرتے ہیں، یہ اب ان کو معلوم رہتا ہے کہ گھر میں اگرچہ بچہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ وہ حاملہ جو رہتے تھے عورتاں ان کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا وہ اپنے بادشاہت کے چکر میں فرعون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس کی خبر لگتی ہے، تو ان کی والدہ نے ایک بکسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیتی ہے۔ دریائے نیل جو رہتی ہے ابھی بھی پریزنٹ ایجپٹ میں موجود ہے ندی، دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بکسا تھا یہ تیرتے 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 کہاں جا کر رکتا ہے بولے تو خود فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں جا کر رکتا ہے۔ تو اس بکسے پر نظر فرعون کے بیوی کی نظر پڑتی ہے، اس کے اوپر ان کا نام رہتا ہے آسیہ، یہ مومنہ تھی، انشاءاللہ ان کا بھی ہم ذکر کریں گے، آگے جانیں گے ان کے بارے میں بھی۔ تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی نظر اس بکسے پر پڑتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ میں جو سہیلیاں رہتی ہیں ان کو بولتی ہے جاؤ جا کر بکسا لے کر آؤ۔ تو وہ جا کر بکسا لے کر آئے، جیسے ہی وہ بکسا کھولتے ہیں اس میں ایک نومولود بچہ رہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بچے کو دیکھتی ہے آسیہ، حضرت آسیہ دیکھتے ہیں بچے کو، دیکھنے کے بعد اپنی پرورش میں حضرت آسیہ اس بچے کو رکھ لیتے ہیں۔ اب نومولود بچہ ہے، نومولود بچے کے لیے دودھ پینا ضروری ہے، کیونکہ نومولود بچہ غذا تو کھاتا نہیں، کھانا تو کھاتا نہیں، اس کے لیے دودھ ہی میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گاڈ گفٹ غذا رکھی ہے نومولود بچوں کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیاں مقرر کی جاتی ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ اب اس دور میں تو کوئی مومن تو نہیں تھا سوائے چند گنے چنے لوگوں کے، دائیاں رکھی جاتی ہے دودھ پلانے کے لیے۔ جیسے ہی دائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیتی ہے اپنے قریب دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لات سے یا ہاتھ سے ان کو مار دیتے تھے، دودھ ان کا نہیں پیتے تھے۔ یہ واقعہ غور سے سنیے، میں کیوں سنا رہا ہوں بولے تو اس میں ایک نکتہ نکلتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ، یہ سارا کا سارا واقعہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی نہ کسی بہانے سے ان کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیہ مقرر ہوتی ہے۔ ان کی والدہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دائی بن کر دودھ پلاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو جس ماحول میں پالنا چاہتا ہے، چاہے وہ دشمن کا ہو،
چاہے وہ کافر کا ہو چاہے وہ مشرک کا ہو، اس میں نظام بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے، ہم نے نبیوں پر کافرہ عورتوں کا دودھ پلانا حرام فرما دیا ہے، مشرکہ اور کافرہ عورتوں کا دودھ پلانا حرام فرما دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 4 نبیوں میں سے یہ بھی ایک برگزیدہ رسول ہے، نبی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا مقام و مرتبہ بڑا نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ پوچھیں گے تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے نبیوں کے لیے مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا غور سے سوچئے، 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی اور ان کی کفالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ حضرت ابو طالب معاذ اللہ استغفر اللہ کافر تھے، مشرک تھے، تو یہ کہنا پڑے گا ہم کو کہ 40 سال تک حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ایک کافر کے گھر میں، ایک مشرک کے گھر میں، ایک کافر کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا انتظام فرما رہا ہے کہ نومولود بچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نبی چاہے بچے ہو چاہے بڑی ہو، نبی ہی رہتے ہیں وہ۔ یہ اعلان بات کی چیز ہے، اعلان کا ایک الگ معاملہ ہے۔ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو مادرزاد نبی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منتخب کر دیتا ہے۔ اور ہمارے ماحول میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ عقیدہ کفر ہے۔ نبی جب اپنی ماں کے اس میں رہتا ہے، صلب میں رہتا ہے، تو وہ نبی ہی رہتا ہے۔ یہ اعلان کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے کہ اے نبی آپ کے نبوت کا اعلان کر دیجئے تو اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ اول دن سے ہی نبی رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم جو اللہ کے حبیب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، کیا ان کو کسی کافر کے گھر میں، کسی مشرک کے گھر میں رکھے گا 40 سال تک؟ 40 سال تک ان کے دسترخوان سے کیا کھانا کھلائے گا؟ 40 سال تک ان کی کیا پرورش؟ کافر کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا ہوگی؟ تو دیکھیے ہم یہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والے لوگ، اپنے آپ کو ہم اہل بیت کو چاہنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں یہ بھی دعویٰ کرنے والے لوگ، یہی لوگ آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے نہیں بات کر رہے ہیں، دوسرے ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں بولے تو ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے حضرت علی کا نقص نکالنے کے لیے۔ حضرت علی میں ایسے تو کوئی بھی عیب ڈھونڈ نہیں سکے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، ان کے بیٹے پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، ابا جان مولا علی سے لوگ اتنا کیوں جلتے ہیں؟ ایک سوال کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی، کم از کم 1000 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ عبداللہ پوچھتے ہیں ابا جان مولا علی علیہ السلام سے لوگ اتنی دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ان کے تعلق سے نقص نکالنے کے لیے، لیکن لوگوں کو ایک بھی نقص، ایک بھی عیب، ایک بھی غلطی مولا علی علیہ السلام کی نہیں ملی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو مولا علیہ السلام کے مد مقابل جو تھا اس وقت میں، معاویہ ابن ابو سفیان، ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا آقا بنا لیا، کیونکہ وہ مولا علیہ السلام کے مد مقابل تھا، مولا علیہ السلام سے اس نے جنگیں کی تھی۔ تو خارجیوں کو، نازبیوں کو یہی کافی تھا کہ مولا علیہ السلام کا جو دشمن ہے ہم اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ آج انہی کی نسل والے لوگ
حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں، جو اس دور میں مولا کائنات کے عیب تو نہیں نکال سکے لیکن دشمنی کی مولا کائنات سے، دشمنوں کے ساتھ مل کر۔ آج معاویہ ابن ابو سفیان بھی نہیں ہے، اب مولا علی علیہ السلام کی شان میں کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے، تو کہہ دو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ انہی کی نسل ہے جو اس دور میں باغی جماعت کے ساتھ جو مل کر مولا کائنات سے جو دشمنی کیے تھے، آج انہی کی نسل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح المطالب فی مبحث ابی طالب۔ اس کتاب میں 100 دلائل ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر، اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ جو ان کا نام کیا ہے؟ امام احمد رضا خان، انہوں نے لکھی ہے کتاب۔ یہ لکھ کر چلے گئے، لیکن ان کے استاد بھی ہے حضرت قاضی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے انہوں نے سند حدیث کی اجازت لی تھی۔ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر کتاب لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استاد اور شاگرد میں کتنا تضاد ہے۔ استاد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر کتاب لکھ رہے ہیں، اور شاگرد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو زبردستی منوانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ تم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن کہو، مسلمان کہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ مومن یا مسلمان ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ مومن اور مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے۔ جو بھی ان کو مانتا تھا، مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ وہ مومن یا مسلمان بننے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ مومن اور مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے۔ جو بھی ان کو نہیں مانتا تھا وہ مومن نہیں ہو سکتا تھا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ آج تم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، مسلم کہتے ہو، یہ صدقہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ کیونکہ 40 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم کی نگہبانی کی، کفالت کی، پرورش کی۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، اسی اثنا میں کچھ مہینوں کے بعد حضرت ختیجہ کا بھی وصال ہوتا ہے، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہوتا ہے۔ تو اس سال کو سرکار دو عالم نے ایک نام دیا تھا۔ نبیوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ کافروں کا غم کرے، مشرکوں کا غم کرے۔ نبیوں کی تو بہت بڑی بات ہے، مومن کے لیے بھی نہیں زیب دیتا کہ کافروں کا غم کرے، کیونکہ اس نے اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے، اس نے رسالت کا اقرار نہیں کیا ہے۔ یہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا، تو جو امیر المومنین کے بھی امیر ہو، ان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ کافروں کا غم کرے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا تھا، یعنی یہ غم کا سال ہے۔ کیوں غم کا سال ہے؟ کیونکہ اس سال میں میرے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام وصال فرما گئے۔ ایک اور واقعہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بتاتا چلوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا حضرت ابو طالب نے اقرار نہیں کیا، ان کو مانا نہیں، یہ کافر ہی انتقال کر گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سرکار کی جب عمر مبارک 9 سال یا مختلف روایتوں میں 11 سال بتائی گئی ہے، اس عمر مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک تجارت کے قافلے میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک تاریخ طبری میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، اور بہت سے کتب حدیث میں یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے بولے تو، حضرت ابو طالب علیہ السلام تجارت کے قافلے میں سرکار دو عالم کو 9 سال کی عمر میں اس تجارت کے قافلے میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ قافلہ جا رہا تھا روم کی طرف، ملک شام کی طرف۔ تو جیسے ہی قافلہ مکے سے تھوڑی دور جاتا ہے تو
कुफार कुरैश यानी सरदारान कुरैश क्या करते हैं, एक जगह पर पड़ाव डालते हैं। उस जगह पे एक राहिब रहता है, उसका नाम था बुहेरा, बुहेरा राहिब बोलते हैं उसको। ये बहुत बड़ा ईसाइयों का पादरी था, उनका आलिम था। तो जिस वक्त ये काफ़िला रवाना होता है और उसके घर के सामने ये पड़ाव डालता है, इससे पहले ये हदीस पाक में जिक्र है, इससे पहले बहुत से काफ़िले इसके घर के सामने से गुजरे थे, लेकिन कभी भी ये घर से नीचे उतर कर नहीं आया था काफ़िलों को देखने के लिए। जिस काफ़िले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहते हैं, ये भागता भागता हुआ अपने घर से उतर कर आता है और सरदारान कुरैश के काफ़िले में घुसते हुए सरकार दो आलम का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़कर फरमाता है, ये सरदारुल आलमीन है, ये हदीस के जुमले हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये रब के रसूल आलमीन है, ये बुहेरा राहिब के जुमले हैं। और ये हज़रत अबू तालिब सुनते हैं, हज़रत अबू तालिब सुनते हैं और तमाम जो सरदारान कुरैश रहते हैं वो भी सुनते हैं ये वाक़या। सुनने के बाद ये कहता है कि इसको यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि यहूद इसकी ताक में है। अगर ये बच्चा यहूदियों को मिल गया तो इसको कत्ल कर देंगे, लेकर चले जाओ। तो सरदारान कुरैश कहते हैं इससे कि तुम किस बिना पर, किस दलील पर यह बात कह रहे हो। तो बुहेरा राहिब कहता है, जैसे मैं घर के ऊपर से काफ़िला देख रहा था, इस बच्चे को रास्ते में जितने शजर थे, जितने पत्थर थे, तमाम के तमाम सजदा कर रहे थे। और हमारी किताबों में लिखा है, सिवाय नबी के पत्थर और शजर किसी को सजदा नहीं करते। ये बुहेरा राहिब के अल्फाज हैं, हदीस पाक है ये। तो उसी असना में चंद यहूदी उसके पास आते हैं। तब तक ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपा देते हैं। वो यहूदी आकर कहता है कि हमको खबर मिली है, हमने अपने आलिमों से, अपने काहिनों से सुना है कि इस काफ़िले में एक जो नबी आखिरुज़्ज़मा है, उनके भी जुमले हैं ये यहूदियों के, जो नबी आखिरुज़्ज़मा है वो आ रहा है, इस काफ़िले में मौजूद है, हमको हमारे आलिमों ने खबर दी है, हम उसको गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं, उसको लेकर जाने के लिए आए हैं। तो ये बुहेरा राहिब कहता है कि वो यहाँ नहीं है। तो ये सुनकर वो चले जाते हैं। ये तमाम बातें कुफा सरदारान कुरैश और हज़रत अबू तालिब सुनते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ। अगरचे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम काफिर रहते, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मुशरिक रहते, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम क्या समझते, ये जो राहिब है मुझे खुश करने के लिए ये सब बातें कह रहा है, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। काफिर रहे तो यही समझते थे। काफिर रहे तो ये सब बातों पे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान कहाँ से होता। ये बकवास कर रहा है बोल के इसकी बात सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले जाते। लेकिन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। उस बुहेरा राहिब की बातों की तस्दीक की हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सरकार दो आलम की उम्र मुबारक कितनी है? 9 साल। ये 9 साल को याद रखिए। जो इससे कबल मैंने वाक़या सुनाया था वो 40 साल का था। ये जो वाक़या है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस वक्त उम्र मुबारक 9 साल थी। ये 9 साल की उम्र में बुहेरा राहिब यानी एक ईसाई को ये सब बातें पता हैं, जिसके पास सरकार दो आलम मौजूद है, जिसकी परवरिश में है। क्या वो सरकार दो आलम के कमालात और मौजिज़ात नहीं देखे होंगे? हज़रत अबू तालिब को जिसके पास मौजूद है, जिसके पास सोते हैं, जिसके दस्तर पर हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं, जिसकी गोद में खेल रहे हैं, क्या उनको खबर नहीं है कि आखिरी नबी है? तो उस बुहेरा राहिब की बातों को तस्दीक करके हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल, उस वक्त ये ईमान नहीं लाए होते हैं, उस वक्त ये मौजूद रहते हैं, इन दोनों के साथ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज देते। अगरचे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम काफिर रहते, मुशरिक रहते, तो उसकी बातों का मजाक उड़ाकर आगे गुजर जाते। बुहेरा राहिब की बातों का हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की। तो इससे भी क्या पता चलता है, बहुत से लोगों ने तो 40 साल के बाद सरकार दो आलम को नबी माना है, लेकिन हज़रत अबू तालिब की ये शान है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में ही सरकार दो आलम की रिसालत की तस्दीक की है।
ऐसी ज़ात है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। एक वाक़या और मैं सुनाता चलूँ, आखिरी वाक़या तो बहुत है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के दलाइल के शान में, लेकिन हम ये बयान ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी मोमिन होता है उसको हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान मालूम रहती है। उसके सामने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम है। और सरकार दो आलम ने फरमाया था, ऐ अली, तू और मैं एक ही नूर से पैदा हुए हैं, तेरा और मेरा नसब एक ही शजर से है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में अल्लाह तबारक व तआला की मक्का में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 2 साल या 4 साल की होती है या 6 साल की, मुख्तलिफ रिवायत हैं इसकी, तो मक्का में बारिश नहीं रहती। ये बहुत मशहूर वाक़या है और ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात के किताबों में, तारीख़ की किताबों में, कुतुब सीयर में, कुतुब हदीस में मौजूद है ये वाक़या। इसको यहाँ तक इमाम बुखारी ने भी अपनी बुखारी शरीफ में इस वाक़े को नकल किया है। मक्के में कहत साली पड़ी रहती है, वादियाँ सूखी रहती है, मवेशी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टॉप करो। सय्यदिना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये आखिरी वाक़या है, इंशाअल्लाह इसके बाद इख्तिताम होगा। यानी जब मक्कातुल मुकर्रमा में कहत साली रहती है, बारिश कम से कम 2 साल से बारिश नहीं रहता, वादियाँ खुश्क हो गई रहती है, जानवर पानी को तरसते हैं, इंसान पानी को तरसते हैं, ऐसा माहौल मक्कातुल मुकर्रमा का हो गया रहता है। तो उस दौर में जो बड़े बड़े सरदारान कुरैश थे, जो अपने अपने कबीले के सरदार थे, किसी ने लात को वसीला बनाकर बारिश पूछा था, किसी ने हुबल से बारिश पूछा था, किसी ने उज़्ज़ा से बारिश पूछा था, किसी ने मनात से बारिश पूछा था। जितने भी बुताने काबा थे तमाम से बारिश पूछ लिए, लेकिन बारिश नहीं हुई। ये पूछ कर बुतों से तंग आ गए थे। तो तमाम सरदारान कुरैश मिलकर एक फ़ैसला करते हैं। क्या फ़ैसला करते हैं? अब हम जाएंगे मुतवल्ली काबा के पास। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस दौर में भी काबे के मुतवल्ली रहते हैं, यानी सदर रहते हैं। तो ये तमाम मिलकर फ़ैसला करते हैं। अब इनके अकायद के मुताबिक अगरचे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुशरिक थे, काफिर थे, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी बुतों के पास आकर पूछना पड़ता था। इनके अकायद के मुताबिक, जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह काफिर कहते हैं। मैं ये भी बताता चलूँ, अहले सुन्नत वल जमात में इस मसले में 2 गिरोह हैं। एक इनके ईमान के कायल हैं और दूसरे जो हैं इनके ताल्लुक़ से कफ़े लिसान किए हुए हैं, ना वो ईमान के कायल हैं ना वो कुफ्र के कायल हैं। ये अहले सुन्नत का मसलक है। अब ये सब छोड़कर अलल ऐलान स्टेजों पर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ये कुफ्र बयान कर रहे हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी ये खुद जो कर रहे हैं, ये खुद भी अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर नहीं है। जो अपने आप में ठेका लिए बैठे हैं, हम सुन्नी हैं, हम कट्टर सुन्नी हैं बोल। अरे सुन्नी वही है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से सच्ची मोहब्बत रखता है। बग़ैर इनके सुन्नियत ही बाकी किसी की नहीं रहती। तमाम के लिए अपना अपना पीर प्यारा है, अपना अपना पीर उसका रहबर है, उसका आका है। लेकिन पीरो मुर्शिद भी हमसे कब राज़ी होंगे? जब तक हमारे दिलों में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत नहीं होगी तो पीरो मुर्शिद भी हमारे से राज़ी नहीं होंगे। ये उसूल है, क्योंकि सरकार दो आलम ने 12 अहादीसों में फरमा दिया है कि कुरान और मेरी इतरत की इत्तिबा करो। अभी ये सब बताने के लिए वक्त नहीं है। मैं आखिरी वाक़या आपको बताकर रुखसत होता हूँ कि बारिश होती है तो ये तमाम कुफ़ार जो रहते हैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और बारिश के लिए उनसे कहते हैं आप आकर दुआ कीजिए बोल के। सरकार तमाम ने बुतों को वसीला बनाया था, बुतों से बारिश की पूछी थी। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उनके सामने सरकार दो आलम को बुलाते हैं। रिवायतों में आता है 2 साल की उम्र थी, एक में 6 साल की उम्र थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब उठाते हैं, कपड़ा लपेट कर उठाकर काबे के पास जाते हैं। और जैसे ही काबे के पास जाते हैं तो सरकार दो आलम की जो पुश्ते मुबारक होती है, पीठ मुबारक जो होती है, वो काबे की दीवार से लगाते हैं, मस करते हैं। मस कर
کیا فرماتے ہیں حضرت ابو طالب؟ اے رب، یہ حدیث میں جملے ہیں، یہ اے اللہ، یہ کون سا اللہ ہے کافروں کا؟ یہ رب کون سا ہے؟ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر ہوتے تو لفظ اللہ وہاں پر کیوں کہتے؟ لفظ رب وہاں پر کیوں کہتے؟ اے اللہ، اس بچے کے چہرے کے وسیلے سے بارش برسا دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ایسی بارش ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے، ایسی موسلا دار بارش ہوتی ہے کہ یہاں تک گمان ہوتا ہے سرداران قریش کو یہ کعبہ ڈوب جائے گا، اتنی بارش ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام 4 شعر کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام شاعر بھی تھے۔ اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو اشعار کا مجموعہ ہے، اسے قصیدہ لامیہ کہتے ہیں۔ یہ آج بھی پورے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ قصیدہ لامیہ موجود ہے، اور یہ عرب میں اس کتاب کے نام سے، یعنی قصیدہ لامیہ ابی طالب کے نام سے کتاب بھی چھپ رہی ہے سعودی عرب میں آج بھی۔ یہ صرف یہ جو اشعار ہیں، یہ کم از کم یا 7 سے 8 پیج، اتنے لمبے 7 سے 8 پیج میں یہ لکھا ہوا ہے قصیدہ لامیہ۔ اس میں کیا ہے؟ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، ان کی تعریف ہے، ان کی حمد و ثنا ہے۔ اگرچہ یہ 2 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کعبے سے مس کر کے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگرچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق کافر رہتے، مشرک رہتے، تو بتوں کا وسیلہ بناتے، بتوں سے بارش پوچھتے۔ کیونکہ آج کل کچھ لوگوں کو وسیلہ بھی پسند نہیں ہے، یا علی مدد کہنا بھی پسند نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ کسی سے یہ نہیں ہے کہ تم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مانو، تم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان بیان کرو، ہم یہ کسی سے نہیں کہتے۔ لیکن ہمارے سامنے ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کہے گا تو ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دفاع ضرور کریں گے۔ اگر کوئی یہ بات چھیڑے گا نہیں تو ہم کو بھی ضرورت نہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان پر بات کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی بات، آخر بات، جب حضرت حوا کی بھی حضرت آدم کی شادی ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ ہمارا مہر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، آخری نبی جو میرا آئے گا اس پر درود بھیج دے، یہی تیرا مہر ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا کا مہر سرکار دو عالم کا درود رکھ رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم کے جو نکاح ہوا تھا، اور یہ خطبہ نکاح پڑھنے والے بھی خود حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ ایک میں لطیف سی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک خشخشی داڑھی والا مشہور ہے، فاروق خان رضوی خارجی نازبی بول کے، لیپ ٹاپ بابا جسے بولتے ہیں۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کفر ایسا بول رہا ہے، مجھے ایسا دکھ رہا ہے شاید خود اس کو اس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر پر بات کر رہا ہے۔ یہ مولائی فرقہ بن گیا ہے، یہ بن گیا ہے۔ ہم اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں، مولائی فرقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ مولائی کسے کہتے ہیں؟ مولائی کائنات کو چاہنے والے کو مولائی کہتے ہیں۔ فرقہ تو آپ نے بنا لیا ہے، 5واں مسلک۔ ہم اہل سنت والجماعت کے مسلک پر ہی ہیں، اور ہم مولائی کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ اسی نسبت سے ہم کو مولائی کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے ہم کو حسینی کہا جاتا ہے، اور یہ نسبتیں ہم کو بہت پیاری ہیں۔ کوئی چاہے مذاق سے نام لے، کوئی حقارت سے نام لے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اگر کوئی حسینی بولتے تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے شاید اس کے باپ کا پتہ اسے خود نہیں ہے، یہ علی کے باپ پہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے نکاح، خطبہ نکاح کیا ہے بھی؟ مستحب ہے، یہ کوئی واجب چیز نہیں ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے نکاح میں، یہ ہو گیا تو ہوگا، یہ مستحب کافر بھی پڑھا سکتا ہے۔ ہم اسے کہنا چاہتے ہیں اگرچہ تیرا بیٹا ہو، تیری بیٹی ہو، اس کا خطبہ نکاح کسی کافر سے پڑھا، دیکھ ہمت کر کے کسی کافر سے خطبہ نکاح تیرا پڑھا کے دیکھ، تو ثابت کر۔ تو علل اعلان کرسی پہ بیٹھ کر، اسٹیج پہ بیٹھ کر جو بول رہا ہے کافر بھی پڑھا سکتا ہے نکاح، تو نبیوں کی بات چھوڑ دے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کے سردار ہے، ان کی بات چھوڑ دے، تیری بیٹی یا بیٹے کا نکاح کسی کافر سے پڑھا کے دیکھ، تو یہ زمانہ کیا کہے گا؟
تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا مہر جو تھا سرکار دو عالم پہ درود پاک تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کا مہر درود پاک مقرر کیا ہے تو اس کے محبوب حضرت آدم بھی جس کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں, جس کے صدقے میں حضرت آدم کو بھی نبوت ملی ہے, کیا ان کا مہر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر یا مشرک کی جیب سے ادا کروائے گا؟ سرکار دو عالم کا مہر 20 اونٹنیاں دی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے مال سے. تو ہم یہ کہتے ہیں تمہارا بھی مہر کسی کافر کے ہاتھ سے ادا کرواؤ. میرے دوستوں, ہم یہ سب باتیں کرنا نہیں چاہتے, لیکن جب یہ باتیں سامنے آتی ہے تو ہم کو دفاع کرنا ضروری ہے. کیوں ہم دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام پر جان دینے والے ہیں. ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو چاہتے ہیں. جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے والد محترم کو برا بلا کہے گا ہم اس کا دفاع ضرور کریں گے. ہم اس کو بخشیں گے نہیں, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ہم یہ سب مسائل اٹھانا بھی نہیں چاہتے, ہم کو یہ پسند بھی نہیں ہے. کیونکہ تم مومن ہی مانو, تم مسلمان ہی مانو, کچھ بھی مانو, ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن یا مسلمان بننے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ بنانے کے لیے آئے تھے. چلیے اسی بات پہ ہم آج کا یہ بیان ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیان میں جو کچھ بھی غلطی, خامی, گستاخی یا بے ادبی ہو گئی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, 12 امام برحق علیہ السلام کے صدقے سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.